السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میرا نام ہارون ہے اور میرے دادا کا نام شفیع الدین ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں اور ہماری گزر بسر زندگی کا سبزوں کی کاشت پر ہوتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے کہ میرے دادا کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب رہنا شروع ہو گئی۔ تو ایک رات اس طرح ہوا کہ انہیں شدید قسم کی کھانسی شروع ہو گئی۔ میں چونکہ اس وقت چھوٹا تھا اور حساس طبیعت کا مالک تھا، اس لیے میں نیند سے جاگ گیا اور اپنے دادا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر میرے دادا نے میرے چھوٹے ہاتھوں کا سہارا لیا اور بیٹھ گئے۔ وہ کھانستے کھانستے رکے اور بولے، بیٹا ہارون، میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ اب میرا سفر لگتا ہے ختم ہونے والا ہے، تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میری وصیت الماری میں ایک بستے میں موجود ہے۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس وصیت کو پڑھ لینا، یہ تمہارے بڑے کام آئے گی اور تمہیں منزل تک پہنچا دے گی۔ یہ بات کہنے کے بعد دادا کو پھر سے کھانسی شروع ہو گئی اور یہ کھانسی آہستہ آہستہ اتنی شدید ہو گئی کہ وہ اسی کھانسی کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے۔ دادا کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر واپس آیا اور الماری کو کھولا اور اس میں سے وصیت کو نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس صفحے پر بہت ہی خوبصورت لکھائی میں درج تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو فقط اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم خوش ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ ترمذی حدیث نمبر 2516۔ میں نے یہ حدیث پڑھ لی اور صفحے کو واپس اسی بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ دنوں تک میں نے اسی گاؤں میں قیام کیا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر چلا جاؤں، وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا اور اپنی زندگی گزار لوں گا۔ ایک دن شہر جانے کی غرض سے میں نے وہ بیگ بھی نکال لیا اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے مجھے راستے میں رات پڑ گئی، اندھیرا کافی گہرا ہو گیا اور اسی اثنا میں شدید طوفان کے ساتھ یکایک بارش شروع ہو گئی۔ میں ایک بڑے درخت کی جڑوں میں بیٹھ گیا اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو میں نے اسی رات وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے اس خوفناک اندھیرے اور اس میں بارش نے میرے دماغ میں گھنٹیاں بجانی شروع کر دی کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی جو میں پھنس گیا، مگر مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی کہ میں اس بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر میرے دادا زندہ ہوتے تو میں ان سے مشورہ لے لیتا، مگر وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ تو میں خود ہی سے سوال کر رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ جو دادا نے وصیت کی تھی اسی سے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اب کہ جب بجلی کڑکی تو میں نے دوبارہ سے وہ حدیث کو نکالا اور اسے پڑھا، تو اس کے پڑھتے ساتھ ہی میرے آنسو آنے لگے۔ اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ، یہ دادا ابو نے سمجھایا تھا کہ اللہ کا دھیان کیسے رکھا جاتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ سے ملاقات ہے۔ جب کہ میں صبح سے اس وقت تک نماز کو بلائے ہوئے تھا، میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کو بلایا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے بھی میرا دھیان نہیں رکھا۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ساتھ گزرتے ہوئے پانی سے وضو کیا اور ایک خشک جگہ پر میں نے صبح سے اب تک کی تمام نمازیں قضا ادا کی۔
میں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو طوفان تھم چکا تھا۔ میں نے شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہیں میٹھی نیند نے مجھے آ لیا اور میں سو گیا۔ صبح کسی نے مجھے زور سے ہلایا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا قافلہ کھڑا تھا جو شہر کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ ایک درمیانی عمر کے انکل، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے میرے سامنے کھڑے تھے۔ پھر انکل نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیوں پڑے ہو؟ تو میں نے کہا میں شہر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ شہر کا بہت تذکرہ کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی شہر کی طرف ہی جاتا ہوں۔ تو انکل نے کہا چلو ہم شہر کی طرف ہی جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی شہر چلے آؤ۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان انکل کے ساتھ ہی شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ بہرحال ہمارا سفر جاری رہا اور ہم شہر پہنچ گئے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور انکل جن کا نام سمیع الدین تھا ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان سے جانے کی اجازت چاہی، مگر انہوں نے مجھے جانے نہ دیا اور زبردستی مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہاں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں بند کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا حقیقی چاچا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ دادا ذکر کیا کرتے تھے لیکن میرے چاچا مجھے اس طرح کمرے میں بند کر دیں گے، مجھے اس بات کا یقین نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اس کمرے میں کیوں بند کر دیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بڑا سا گھر اور یہ جو کاروبار یہ تمہارے والد کا ہے، جسے میں نے حاصل کرنا چاہا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے تھے، تو میرے ارادے کو دیکھتے ہوئے میرے ابا جان یعنی تمہارے دادا تمہیں یہاں سے دور لے گئے۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن میرے اس ظلم کے بعد میرے تینوں بیٹے وبائی بیماری سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں انہیں دفنانے گیا تو ابا جان کا خیال آیا کیونکہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے تمہارے والد کی کمائی کے تمام جواہرات اور کاغذات اس کمرے میں موجود صندوق میں بند کر گئے تھے۔ تو گاؤں سے واپسی پر مجھے تم جنگل میں ہی مل گئے۔ اب ان صندوق کے تالوں میں 4 ہندسوں والا نظام ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن صندوق کھلنے میں ناکام رہا۔ اب تم مجھے یہ کھول دو ورنہ یہیں مر جاؤ گے۔ ان تینوں بیٹوں کی زندگی گنوانے کے بعد مجھے یہ جواہرات ملنے چاہئیں۔ میں ان انکشافات سن کر حیران ہو رہا تھا اور میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک مجھے وہی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جان لو کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میں نے اپنے چاچا سے کہا آپ نے جو کیا میں اس کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ بھی انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ دروازہ کھول دیں، میں آپ کو 4 ہندسے بتاتا ہوں تاکہ آپ ان صندوقوں کو کھول سکیں۔ یہ چاچا سمیع الدین حیران رہ گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہوں ان صندوقوں کے سامنے چلے گئے۔ میں نے بولا کہ ان صندوقوں کا خفیہ تالا کھلنے کے ہندسے ہیں 2516۔ لگانے کی دیر تھی کہ صندوق کھل گئے۔ یہ صندوق ہیرے جواہرات سے بڑے بڑے تھے۔ میرے چاچا صندوقوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور مجھ سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ تمہیں یہ 4 ہندسے کیسے پتہ تھے؟ تو میں نے اپنے بیگ میں سے وہ حدیث والا کاغذ نکالا اور ان کو تھما دیا۔ جب میرے چاچا نے اس کاغذ پر لکھی حدیث کو پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، مجھے گلے سے لگایا اور بولا بے شک میں غلطی پر تھا، حدیث کی راہ پر چلنے والے کو شکست نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میرے چاچا نے مجھے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ لیا اور میری تمام ضرورتوں کا خیال اپنے بچوں سے بڑھ چڑھ کر پورا کرنے لگے۔ تو یہ تھی میری کہانی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام مشکلات کو کیسے آسانی سے میرے لیے حل فرما دیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔